مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری، سر پر امامات ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، سر پر امامات ماتھے پر سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے تیرا غلام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم کے عاشقان، فکر رضا کو کر دیا عالم کے عاشقان، فکر رضا کو کر دیا عالم میں عاشقان، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہے زمین، امریکہ یورپ ایشیا امریکہ ہے زمین، کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے، یہ تیرے نام کا خطبہ الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، بدر رضوی بھی تیرے کردار کا حسین ہے، بدر رضوی بھی تیرے کردار کا حسین، اس کا تجھے سلام ہے، اس کا تجھے سلام ہے، تجھے سلام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل، ایک فضیلت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کی گناہ بخش دے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق عاشق اکبر، یار غار و یار مزار، آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہوں گے، بڑی آپ کو خبریں ملتی ہوں گی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، پتہ لگتا ہے آپ کو کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا معاشرے میں؟ نہیں پتہ نا؟ اچھے لوگ ہو یار، آپ سوشل میڈیا زیادہ نہ یوز کیا کریں،
دماغ خراب ہو جاتا سوشل میڈیا یوز کرنے والوں کا. ہاں جی، اپنے کام سے کام اگر بندہ رکھے نا تو فتنوں سے بچ جائے گا. وہ آپ کو معلوم ہوگا کرونا آیا تھا ہمارے یہاں پر، پوری دنیا میں کرونا آیا تھا. کرونا ہمیں نا کرونا ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہمارا قافلہ جو ہے یہ پہاڑی ایریا جو ہے نا یہاں پر گیا قافلہ ہے نا لے کر، یہ ایبٹ آباد کی طرف اندر گاؤں کی طرف بگنوتر گاؤں ہے. ہم نے کہا یار وہ آپ کو پتہ ہے یہ کرونا کوئی آیا تھا؟ کہنے لگا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کرونا آیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. کیوں نہیں پتہ؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس میڈیا کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. ہمارے پاس میڈیا کا، اب بولو تو صحیح، نظام ہی نہیں ہے. جہاں پہ میڈیا نہیں تھا وہاں پہ کرونا نہیں تھا. اچھا فتنہ وہاں پر ہے جہاں پہ میڈیا، جہاں پر میڈیا کی بے جا استعمال جو ہے نا یہ بیڑا گر کر کے رکھ دیتا ہے میڈیا. اب میڈیا پر ایسی ایسی باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلانے نے اس کا حق غصب کر لیا، اس نے حق مار لیا، وہ دروازہ توڑ دیا، وہ دروازہ جلا دیا، وہ آگ لگا دی، وہ حمل ضائع کر دیا، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں جی کچھ بھی نہیں ہوا تھا یہ ایسا کچھ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے ڈھیر کر دیا. سارا مال کچھ نہ رکھا. جب سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر گھر کے لیے کیا رکھ کر آئے ہو؟ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی. اور جو اپنا سارا مال دے دے وہ دوسروں کا مال کے اوپر غصب کریں گے، وہ یار وہ دوسروں کا مال ہڑپ کریں گے، ہتھیائیں گے. یار استغفر اللہ، کیسی بے بنیاد کی ہانک رہے ہیں یار، بے پر کی اڑا رہے ہیں. جھوٹ کے وہ پیر نہیں ہوتے نا، جھوٹ کے نا پیر نہیں ہوتے، وہ ٹکتا کہیں نہیں ہے. اچھا پھر یہیں پر نہیں ختم ہوتا جی وہ حق مانگا تھا انہوں نے حق نہ دیا، یہ نہ کیا. وہ دیکھو حق مانگا نا ایک الگ چیز ہے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے تقاضا کیا، وہ جو میراث ہے یا جو حضور علیہ السلام کی میراث، انہوں نے کہا حضور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تو میراث ہوتی نہیں ہے، درہم و دینار ان کی میراث نہیں ہے، وہ تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث مبارکہ یہ قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیش کیا، آپ خاموشی سے چلے گی، بس اتنی بات ہوئی. اچھا زیادہ بات ہوتی ہے نا یہاں پر، زیادہ چیزیں چیمہ گوئیاں ہوں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے، ان کی بارگاہ میں گئے ہیں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں گئے ہیں اور آپ کو راضی کرنے والے کام کیے. وہاں پہ بیٹھے تھے ان کے گھر کے باہر. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آئے کہ دیکھو ایک بزرگ صحابی ہیں وہ تمہارے دروازے پہ بیٹھے کہ وہ کوئی ناراضگی ہے، تم ناراضگی ختم کرو. تو آپ فرمانے لگی اگر آپ آئے ہو وکالت کرنے کے لیے بلاؤ ان کو، پھر بات کر لیتے ہیں. بات کی، انہوں نے کہا جی وہ جو حق وہ جو ہے باغ فتح ہے وہ کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں. انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح تقسیم فرماتے تھے اسی طرح میں نے تقسیم کرنا ہے. اس بات پر اللہ گواہ، اس بات میرا اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں وہی کام کروں گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جب سیدہ کائنات نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، آپ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، تو فرمایا میں اب آپ سے راضی ہوں، میں اب آپ سے راضی. اور کوئی لڑائی رہ گئی؟ کوئی لڑائی نہیں. وہ جناب وہ ناراض نہیں ان سے، وہ تو انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے تو کلام کسی سے بھی نہیں کیا. جب حضور علیہ السلام کے وصال کی جب خبر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس دی نا، ان کے کان میں فرمایا، دو باتیں فرمائیں. ایک بات کی تو غمگین ہو گئی، دوسری بات کی تو مسکرانے لگی. وہ زندگی میں ایک مرتبہ مسکرانا تھا آپ کا حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد. پہلی کیا بات تھی؟ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اب غمگین ہو گئی آپ. دوسری کیا بات تھی؟ فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے جو ملے گی وہ تم ہی ملو گی، میرے اہل خانہ میں، میرے اہل بیت میں جو سب سے پہلے مجھے ملے گا وہ آپ ہی ہوں گی. اس بات پہ ہم مسکرائیں تھوڑا سا. بس 6 مہینے کے اندر اندر ظاہری بات ہے وہ والد جو کائنات کا رسول ہے، کائنات کا ہادی اور رہنما، اور حضور علیہ السلام سے ایسی محبت تھی آپ دونوں کی، بیٹی کی اور حضور علیہ السلام، باپ اور بیٹی کی ایسی محبت تھی. حضور علیہ السلام سیدہ کائنات کے گھر جاتے تو سیدہ کائنات ان کے لیے کھڑی ہو جاتی، اپنی چادر بچھاتی ہے. حضور علیہ السلام بھی یہی عمل فرماتے اور فرماتے اگر کسی نے حضور علیہ السلام کو چلتا پھرتا دیکھنا تو سیدہ کائنات کو دیکھ لے. لاڈلی شہزادی ہیں، 4 شہزادیاں یہ لاڈلی، باقی تینوں رخصت ہو چکی ہیں، تینوں رخصت ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، یہ لاڈلی شہزادی ہیں. اب ان کے بارے میں یہ کہنا جناب ان کا حق مار لیا، ان کا یہ کر دیا. اب وہ باغ فتح جو ہے، باغ فے، مال فے جو ہوتا ہے نا، مال فے یہ ہوتا ہے جناب نہ جنگ ہوئی
نہ کچھ ہوا. لوگوں نے پہلے سرنڈر کر دیا, جناب ہم نہیں لڑنا چاہتے آپ سے. اور جو مال, وہ ایک مال غنیمت ہاتھ آتا ہے, یہ تھا مال فے. مال فے جو ہاتھ آیا یعنی کہ جو انہوں نے دیا, وہ اس میں ایک باغ تھا, باغ فدق. وہ جاگیر تھی, چلو جاگیر یہ کہتے ہیں جاگیر, وہ بہت بڑی جاگیر تھی. کس کی تھی؟ رسول کریم کی. کس کی تھی جاگیر؟ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام پہلے لکھ دیا تھا. بھائی کہاں لکھ کے دے دیا؟ کیا لکھ کے دے دیا؟ حضور علیہ السلام سے مانگنے آئی خادمہ. کیا مانگنے آئی؟ خادمہ دیتی نہیں تو باغ دیں گے. اور سوچو تو صحیح, آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے کام کرتے کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے بابا جان ہے نا, وہ تقسیم کر رہے ہیں مال غنیمت. جاؤ مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں بھی ہیں, تم بھی ایک لے آؤ اپنے لیے. جب جاتی ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں, جب تشریف لاتی ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ خیریت سے آئیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں, کام نہیں ہوتا. اگر خادمہ مل جائے تو حضور علیہ السلام نے آپ کو خادمہ کی جگہ کیا دیا؟ اب بولیں تو صحیح. اب پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں, یہ جو پڑھتے نا سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ تسبیح دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دنیا کی تو دولت کی طرف تو بھیجا ہی نہیں آپ کو. اور جب خادمہ نہ دی تو بھاگ دیں گے حضور علیہ السلام. دنیا سے بے رغبتی خاتون بطول فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات, اب وہ باغ کے لیے گئی ہیں, وہ جاگیر کے لیے گئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے بہتان عظیم لگاتے ہیں جس کا کچھ حساب نہیں. تو پیارے محترم اسلام بھائی, یہ چھوٹی مختصر بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن سے اللہ راضی. اور اللہ فرمائے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دنیا پہ نزول فرمائے, محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ اور حضور علیہ السلام سے عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق سے, آپ کے ابو بکر سے, آپ کے صدیق سے اللہ راضی ہے. اب صدیق سے پوچھیں کہ وہ اللہ سے راضی ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر سے تو پوچھیں گے ہم سے راضی ہوا کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے میں نے ہر ایک کا بدلہ اتار دیا, احسانات کا بدلہ دے دیا. بڑے بڑے احسانات کیے نا جنہوں نے, شب ابی طالب جنہوں نے دیا, احسان کیا. لیکن حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میرے چچا نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا تھا میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا. صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا ہے. صدیق کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ دے گا بروز محشر. اس سے بڑا کیا احسان ہوگا بھائی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو سمجھنے کے لیے نا, ان کو سمجھنے کے لیے حلالی ہونا پڑتا ہے. کیا ہونا پڑتا ہے؟ اونچی بولو ذرا. حلال زیادہ ہو تو ان کو سمجھتا ہے وہ, ان کی شان وہی سمجھ سکتا ہے. ہاں, ان کی عظمت وہی سمجھے گا جن کی ان کی شان میں قرآن کی آیت بینات نازل ہوتی ہیں. سورہ عصر جو ہے وہ آپ کی بنا پر نازل ہوئی ہے, سورہ عصر جو ہے. جی ہاں, پھر کتنی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, پھر حضور علیہ السلام جب وہ غار میں موجود ہیں, آخری بات عرض کرنے لگا, غار میں موجود ہیں دونوں ہی, حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں پہ جب غار کے دروازے تک آگے نا, آگے تک آگے, اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آگے. پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ معنا لا تحزن, لا تحزن, خوف نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. جو آپ کو صحابی نہ مانے وہ کافر ہے. جو آپ کو صحابی نہ مانے, بولو صحیح, وہ کافر ہے. جو آپ کی صحابیت کو صحابی نہ مانے, جو آپ کو صحابی نہ مانے. آپ نے 63 سال کی عمر پائی نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے, اور حضور علیہ السلام کے پہلوے مبارکہ میں آرام فرمائے. حضور علیہ السلام کے پہلوے مبارکہ میں آرام فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو. کائنات میں سب سے افضل ترین خطہ پتہ کون سا ہے؟ عرش و کرسی سے بھی افضل پتہ کون سی جگہ ہے؟ عرش و کرسی سے بھی افضل جگہ ہے تو حضور علیہ السلام جہاں پہ اس وقت آرام فرمائے. ساتھ ہی صدیق اکبر ہیں, ساتھ ہی عمر فاروق ہیں. یوں کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ, افضل ترین ہستیاں وہاں پہ آرام فرمائے. پھر ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, جو ان کے خلاف باتیں کرنے والے وہ ان کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے. جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں آپس میں لڑائیاں پھوٹ ڈلواتے نا, ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تیرے میرے گھر میں لڑائی ہو, گھر والے نہ لڑائی ہوئی, باہر آ کے دس دیو کٹ دی ہے نا.
کٹ دیے نا کہ کار علی نے سانو آج بولیا ہے. تو بھائی یہاں پر مثال ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہ بولیں. وہ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑتے تھے معاذ اللہ. اللہم صلی علی قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اس گروہ بولنے کی نظر میں زمین دسترخوان کی طرح، یعنی کس طرح دسترخوان کی ہر چیز واضح نظر آ جاتی ہے، اسی طرح زمین کی ہر چیز نظر دکھائی دیتی ہے۔ حضرت خواجہ غوث محمد الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ قول ذکر کر کے فرماتے ہم کہتے ہیں کہ زمین ہم کے ناخن کی سطح کی طرح ہے،
کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں ہوتی، ان سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر نیکی کے کتاب سفر نمبر 371 پر تفسیر روز معانی کے حوالے سے لکھتے ہیں، بعض اہل کشف اولیاء اللہ بھی غیب یعنی غیبوں پر مطلع کیے جاتے ہیں، مگر نبی کے واسطے سے بلا واسطے نہیں، نبی کا صدقہ کو ملتا ہے بغیر اس کے لیے۔ ہمارے دوست صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے سارے شہروں کو اس طرح دے دیا جیسے رائے کے جگ دانے ملے ہوئے ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاحیاء صفحہ نمبر 15 پر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذریعے شان معظم نقل کرتے ہیں، اگر شریعت میں میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوگی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں بار بار نظر آنے والے شیشے یعنی کانچ کی طرح ہو۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلم شریف میں فرماتے ہیں یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہوتی ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتی ہے۔ ایک جگہ اشارہ کرتے ہیں عید کامل سورت ذل الہ، عید کامل سورت ذل الہ یعنی عید بھی عید کی دریا اللہ پاک تعالیٰ کے جو نعمتیں ہوتے ہیں، اللہ پاک تعالیٰ کی نور کا مظہر ہوتے ہیں اور ان کا دیکھنا اللہ پاک تعالیٰ کا دیکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ فرائض کے بعد واجبات کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں اس سے دیکھتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں اس سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اس سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس سے کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بندہ اللہ تبارک تعالیٰ حضور کر دیتا ہے بندے کے نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نور کا مظہر بن جاتا ہے۔ ایسی یہ کیا نام لکھا تھا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ رقم قرار دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر رضا نام سارا فرید واحد نام الہ یہ آپ نے ایسی شعر کیا کیا؟ یہ کیا ہے؟ آپ کی نظر کی اس حدیث مبارک سے حدیث قدسی کے اوپر شاہ محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر عزیزی میں سورۃ الجن کی تفسیر میں لکھتے ہیں لوح محفوظ کی خبر رکھنا، اس کی تحریر دیکھنا بعض اولیاء اللہ سے تقاریر کے تواتر یعنی تسلسل کے ساتھ منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد بن مفتی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ولی کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے طاقت کو حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی مشہور رہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی نور جلال کی معصوم کی مستقبل یعنی ڈوبا ہوا رہے اور جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، جب سنے اللہ پاک کی آیتیں ہی سنے، جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے اللہ کی الہی کی حرکت کرے اور جب کوشش کرے اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ پاک کی ذکر سے نہ تھکے اور چشم یعنی دل کی آنکھ سے خدا کی سوا خیر تو نہ دیکھے۔ یہ صفات اولیاء یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی ہے۔ بندہ جب کسی حال پر پہنچتا ہے اللہ پاک اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، معین ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے لیے بندوں کو کمالات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر ولی کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً سلطان اولیاء شیخ عبد القادر جیلانی کون سے عالم سلطانی ولی کے سردار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ ایک مرتبہ پیچھے پڑھ کر ان کے سارے سوال کیا ہم نے اقوام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في القلوب والأبواب وعافية الأبدان والشفاء يا بلد الأبصار
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب العالمین تیری توفیق سے ہم نے ذکر تیرا اور تیرے امام علیہ السلام نے ذکر شہر کیا، نماز پڑھی، دیر نہ دے سکتا تیرے امام علیہ السلام کی ماننے والا چاہنے والا غسل والا رحمت اللہ تعالیٰ نے شان کیا ہے اس کا جو سواب ہے وہ شان کریم سے کر تیرے امام علیہ السلام کی بات ہے کہ اس کا حدیت رحمت پیش کر نبی محمد شفیع امام صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سواب حضرت آدم علیہ السلام تمام مومنات مسلمات اس دنیا سے سب کو یہاں سے سواب یا ابراہیم خصوص بیرانے کی روشنی زمین خود میرا بانی شہباز اللہ بانی شیخ سید عبد القادر بیرانے وعام سیاد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابراہیم اے باپ کے اللہ ہمارے کو شکر اس کا سواب اللہ تعالیٰ نے سید شامی اللہ تعالیٰ کی بارکات کے شکر ان نفوس کی شیخ سے مولا شدہ بخشی ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جوڑی کر دے اے باپ نے ہمارا ان کے صدقے کا ذات ہمارے باپ بہن بھائی دوست آپ کا ذکر کرنا جو دنیا سے سب رہا ہمارے سب مولا سب کو سواب پیش کرتے ہیں یا ابراہیم کرنے سے پہلے ہمیں بھی سچی توبہ نصر عطا فرما نیکوں سے محبت عطا فرما نیکوں کی تقرب عطا فرما نیکوں سے محبت عطا فرما نیکوں سے پیار عطا فرما یا ابراہیم نیکوں کی سنگت عطا فرما یا ابراہیم محمد اسلام واسطہ نیک بندوں کے ساتھ یا ہم گناہ کاروں کا ہمارے حالدار یا اللہ ہمارے اقسام کی جو اقسام کے حالدار یا اللہ سے دونوں میں غیر مصابر شروع سے محفوظ ہوا یا اللہ نیک عمران کا عاشق رسول عمران کا یا ابراہیم تیرا وہ پڑھنے والے تیرے معمول اسلام کے ماننے والے عمران کا اے پاک پروردگار یا ابراہیم ہم نے جو اعتماد کیا جنہوں نے اس میں اسلام در محنت میں سننے تعاون کیا ہے اے اللہ ان سب کو اس کا اچھا نعمت بدل دینا یا اللہ یہ کتنے موجود ہیں یا اللہ کسی کی بھی چھوٹی خالی نہ رہے یا اللہ ان کے گمراہوں سے بچے ہوتا اپنی رحمت کی نیکی نظر کی یا اللہ بیمار کو شفا دیتے یا اللہ بیمار کو شفا دیتے اے اللہ بیمار کو شفا دیتے اسی بھائی کو شیخ بھائی کو شفا دیتا ہمارا پانچ کو ہمارے مقبول بھائی کے والد صاحب ان کے بعد ان کے بڑے بھائی بڑے مادہ کو شفا دیتا اور جنہوں نے گاؤں کی ہدایت بہتر جانتا ہے یا اللہ زبیہ ہمارے صدیق صاحب ہمارے بھائی ہیں یا اللہ ہماری بیماریاں پریشانیاں ہمارے کاروبار میں جو رکاوٹ کے دور فرما دے اپنے گھروں سے رزق حلال کروانے سے رزق حرام سے خوش دور کر دے یا ابراہیم نبی مدینہ کی بات عباس نے حضور نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح بادشاہ مقاصد راز انسان حضور علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے مدارس کی حاضر خدا معاہدہ کی حاضر آمین خدا معاہدہ کی حاضر آمین بہتر ہے باقی بات سارے بندے تیرے یاد کو یاد رکھ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین رحمۃ اللہ